اچھا، ایک سوال ہے، کیا ایک کامیاب کاروباری بننے کے لیے واقعی ایک ایم بی اے کی ڈگری ضروری ہے؟ کیا سارا علم اور حکمت عملی بس یونیورسٹی کی کلاسوں تک ہی محدود ہے؟ آج ہم اسی خیال کو تھوڑا پرکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دا پرسنل ایم بی اے کتاب پر مبنی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کاروبار اور مینجمنٹ کی وہ کون سی بنیادی مہارتیں ہیں جو ڈگری کے بغیر بھی سیکھی جا سکتی ہیں اور جو اصل میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ گفتگو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو عملی علم کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ بزنس کی دنیا سے خوف کو ختم کرتی ہے۔ اکثر لوگ فائنانس، مارکیٹنگ، حکمت عملی، یہ بڑے بڑے الفاظ سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کتاب ان تمام پیچیدہ نظریات کو لیتی ہے اور انہیں بہت آسان، قابل عمل اصولوں میں توڑ دیتی ہے۔ اس کا بنیادی پیغام بڑا سادہ ہے کہ اصل کامیابی کاغذ کی ڈگری میں نہیں، بلکہ اس سمجھ بوجھ میں ہے کہ چیزیں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے روایتی بزنس اسکول کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ علم ہر جگہ ہے، بس سیکھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر کاروبار، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بیکری ہو یا کوئی بہت بڑی ٹیک کمپنی، وہ 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا ہے ویلیو کریشن، یعنی کچھ ایسا بنانا جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ دوسرا مارکیٹنگ، یعنی لوگوں کو بتانا کہ آپ کے پاس ان کے لیے کچھ خاص ہے۔ تیسرا ڈیلیوری، اسے ان تک پہنچانا۔ اور چوتھا ویلیو کیپچر، یعنی اپنی محنت کا معاوضہ لینا۔ سننے میں تو یہ بہت سیدھا سادھا لگتا ہے۔ سننے میں سادہ ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چاروں ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی کڑی کمزور ہوئی تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل۔ مثلا ویلیو کریشن کو ہی لے لیں۔ اس کا مطلب صرف کوئی چیز بنانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا مسئلہ حل کرنا۔ فرض کریں آپ نے ایک بہت خوبصورت کرسی بنائی، لیکن وہ آرام دہ نہیں ہے، تو آپ نے ایک چیز تو بنائی لیکن قدر پیدا نہیں کی، کیونکہ وہ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہی۔ اچھا، یعنی صرف کول یا فینسی چیز بنانا کافی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ کسی کی زندگی میں کوئی آسانی لا رہی ہے یا کوئی مسئلہ حل کر رہی ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے مارکیٹنگ۔ آپ نے دنیا کی سب سے آرام دہ کرسی بنا لی، لیکن اگر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں تو وہ بکے گی کیسے؟ یہی مارکیٹنگ کا کردار آتا ہے۔ اور مارکیٹنگ کا مطلب صرف مہنگے ٹی وی اشتہار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صحیح لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، ان لوگوں کو ڈھونڈنا جنہیں واقعی آپ کی کرسی کی ضرورت ہے، اور انہیں بتانا کہ یہ ان کی کمر کے درد کا حل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان نہیں۔ ایک چھوٹا کاروبار جس کے پاس لاکھوں کا بجٹ نہ ہو، وہ مؤثر مارکیٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ بہت اچھی بات کی۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ مارکیٹنگ کا مطلب چیخنا نہیں بلکہ توجہ حاصل کرنا ہے۔ آپ ایک دلچسپ بلاگ لکھ کر، سوشل میڈیا پر اپنی کاریگری دکھا کر یا اپنے مطمئن گاہکوں کے ذریعے بھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اصل چیز اعتماد پیدا کرنا ہے۔ جب لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیلیوری آتی ہے۔ آپ نے وعدہ کیا کہ کرسی 1 ہفتے میں پہنچ جائے گی۔ اگر وہ 3 ہفتے بعد ٹوٹی ہوئی حالت میں پہنچے تو آپ نے جو بھی اعتماد بنایا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں ویلیو کیپچر، یعنی پیسے کمانا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں بہت سے پرجوش لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ وہ ایک بہترین چیز بناتے ہیں لیکن اس کی قیمت اتنی کم رکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ ویلیو کیپچر کا مطلب ہے کہ آپ جو قدر دے رہے ہو اس کا ایک حصہ اپنے کاروبار کو زندہ رکھنے اور بڑھانے کے لیے واپس لو۔ اگر آپ منافع نہیں کماؤ گے تو آپ زیادہ دیر تک لوگوں کی خدمت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ چاروں ستون مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ قدر بناؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، اسے ٹھیک سے پہنچاؤ، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ تمہارا کاروبار بھی چلتا رہے۔ ان 4 ستونوں میں سے جو آخری ہے ویلیو کیپچر، اس کا سیدھا تعلق تو پیسے سے ہے۔ اگر منافع ہی نہیں ہو رہا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ لیکن یہیں پر اکثر لوگ، خاص طور پر جو کاروباری دنیا سے نہیں ہے، وہ فنانس اور اکاؤنٹنگ کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں۔ کتاب اس مشکل کو کیسے آسان بناتی ہے؟ کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس خوف کو ختم کیا جائے۔
وہ آپ کو اکاؤنٹنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس کا فوکس اس بات پر ہے جسے ہم مالیاتی ذہانت کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے اور آپ کے فیصلے آپ کی جیب پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ یہ بہت سادہ سوال پوچھتی ہے۔ مثلاً آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اسے بنانے پر کل کتنا خرچ آتا ہے؟ صرف سامان کا نہیں، بلکہ آپ کے وقت، بجلی اور دکان کے کرائے کا بھی۔ اچھا، تو یہ صرف آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھنے سے زیادہ گہری بات ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ منافع یعنی پروفٹ اور کیش فلو میں کیا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کاغذوں پر بہت منافع کما رہی ہو، لیکن اگر آپ کے گاہک آپ کو وقت پر پیسے نہیں دیتے تو آپ کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے یا سامان خریدنے کے لیے نقد رقم ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک عام غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت سے اچھے کاروبار ڈوب جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کو بس اتنا سمجھنا ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کا مالی نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک نیا ملازم رکھنا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی اور وہ کاروبار میں کتنی قدر لائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح سے آپ کو اپنے کاروبار کا مالیاتی ڈاکٹر بنا دیتی ہے، جو بیماری کا صرف علاج نہیں کرتا بلکہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر سمجھتا ہے کہ صحت کیسی ہے۔ کیا خوب کہا، بالکل یہی بات ہے۔ یہ آپ کو باخبر فیصلے کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ آپ کو ہر چھوٹی چیز کے لیے کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس بھاگنا نہیں پڑتا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مالی طور پر کس سمت میں جا رہا ہے۔ یہ آزادی اور کنٹرول کسی بھی کاروباری کے لیے انمول ہے۔ اچھا، یہ 80-20 والی بات میں نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، لیکن مجھے کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ اسے عملی طور پر استعمال کیسے کرے۔ اسے پیریٹو پرنسپل بھی کہتے ہیں نا؟ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، اور یہ اصول صرف دلچسپ نہیں بلکہ تھوڑا پریشان کن بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 80% نتائج یعنی آپ کی زیادہ تر کامیابی آپ کی صرف 20% کوششوں سے آتی ہے۔ اب اسے الٹا کر کے دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنا 80% وقت، توانائی اور وسائل ان کاموں پر ضائع کر رہے ہیں جن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم سب سے زیادہ ٹالتے ہیں اکثر وہی 20% والا اہم کام ہوتا ہے؟ وہ مشکل فون کال، وہ پیچیدہ تجزیہ، یا وہ نئی چیز سیکھنا جس سے ہم گھبراتے ہیں؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم مصروف رہنے کو پیداواریت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم دن بھر میں 50 چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک بڑا اہم کام وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے جو اصل میں ہمارے کاروبار کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی ٹو ڈو لسٹ کو بے رحمی سے دیکھیں اور خود سے پوچھیں، اگر میں آج صرف ایک کام کر سکتا تو وہ کون سا ہوتا جو باقی سب پر بھاری پڑتا؟ تو پھر اس 20% کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ کیا اس کا کوئی فارمولا ہے؟ کوئی جادوئی فارمولا تو نہیں، لیکن طریقہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنے ڈیٹا کو دیکھو۔ اگر آپ سیلز میں ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے کون سے 20% گاہک آپ کو 80% آمدنی دیتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ مواد بناتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے کون سے 20% آرٹیکل یا ویڈیوز پر 80% ٹریفک آتی ہے۔ اس قسم کا مزید مواد بنائیں۔ یہ اپنے کام کا تجزیہ کرنے اور پھر اپنی توانائی کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا نام ہے۔ اصل کامیابی زیادہ کام کرنے میں نہیں بلکہ صحیح کام کرنے میں ہے۔ یہ تو ذہن بدل دینے والی بات ہے، یعنی کم کام کر کے زیادہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر ہم صحیح جگہ پر محنت کریں۔ بالکل، یہ سمارٹ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کو نہ کہنے کی ہمت دیتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو ہاں کہہ سکیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو 80-20 اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کیوں اور کیسے کرنا ہے اس کا تعلق تو لوگوں سے ہے، چاہے وہ ہمارے گاہک ہوں یا ہماری ٹیم۔ یہیں پر انسانی نفسیات کا کردار آتا ہے نا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ جوڑا ہے۔ کاروبار کا ہر پہلو انسانوں کے گرد گھومتا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں، انسانوں کو بیچتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ انسانوں کو ہی نہیں سمجھتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگ فیصلے کیوں کرتے ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن انسانی رویوں میں کچھ بنیادی پیٹرن ہوتے ہیں۔ کتاب انہی کی بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ نقصان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ فائدہ حاصل کرنے کی خوشی سے زیادہ ہوتا ہے۔
یعنی اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ پروڈکٹ خریدنے سے آپ کو 1000 روپے کا فائدہ ہوگا تو اس کا اثر کم ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ نہ خریدنے سے آپ 1000 روپے کا نقصان کر رہے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ہی بات کو کہنے کے دو مختلف طریقے ہیں، لیکن نفسیاتی اثر بالکل مختلف ہے۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا کوئی اور مثال ہے؟ ایک اور بہت عام مثال ہے۔ سوچیں آپ ایک کافی شاپ میں ہیں۔ ایک چھوٹی کافی 200 روپے کی ہے اور ایک بڑی 500 کی ہے۔ زیادہ تر لوگ چھوٹی والی لیں گے، لیکن اگر دکاندار بیچ میں ایک درمیانی کافی رکھ دے جس کی قیمت 450 روپے ہو تو اچانک 500 والی بڑی کافی بہت اچھی ڈیل لگنے لگتی ہے اور زیادہ تر لوگ بڑی والی خرید لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ ہمیشہ موازنہ کرتا ہے۔ درمیانی آپشن نے بڑے آپشن کو زیادہ پرکشش بنا دیا۔ کتاب ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمیں لوگوں کے فیصلوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب لوگوں کو دھوکہ دینا یا ان سے چالاکی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے؟ بالکل، یہ ہیرا پھیری کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمدردی کے بارے میں ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گاہک کو کیا چیز پریشان کرتی ہے، اس کی اصل خواہش کیا ہے، تو آپ اپنی پروڈکٹ اور اپنی گفتگو کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ آپ ایک بہتر حل پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے لوگوں کو کیا چیز متحرک کرتی ہے، تو آپ ایک بہتر لیڈر بن سکتے ہیں۔ یہ کامیابی کی وہ پوشیدہ کنجی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کاروبار کے 4 ستونوں کی بات کی، مالیاتی ذہانت کی اہمیت کو سمجھا، 80-20 اصول سے پیداواریت بڑھانے کا طریقہ دیکھا اور انسانی نفسیات کی طاقت کو بھی جانا۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کتاب ان سب کو جوڑ کر کیا حتمی پیغام دیتی ہے؟ ان سب کو جوڑ کر جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کاروباری کامیابی کوئی راز نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو صرف چند خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا حصہ ہے مسلسل سیکھتے رہنا۔ کتاب کا حتمی پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی گائیڈ نہیں ہے جسے آپ ایک بار پڑھ کر الماری میں رکھ دیں، بلکہ یہ ایک ذہنیت اپنانے کی دعوت ہے۔ یعنی یہ صرف معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ سوچنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ ہر روز کچھ نیا سیکھیں، اپنے تجربات سے سیکھیں، خاص طور پر اپنی ناکامیوں سے۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، جو حکمت عملی آج کام کر رہی ہے ہو سکتا ہے وہ کل کام نہ کرے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنے ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرتے رہنا ہے، نئے آئیڈیاز کو کھلے ذہن سے دیکھنا ہے اور خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ اصول صرف ان کے لیے نہیں ہیں جو نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہیں جو اپنے موجودہ کاروبار یا اپنے کیریئر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرے تو دی پرسنل MBA یہ دلیل دیتی ہے کہ کاروباری کامیابی کا انحصار عملی علم، بنیادی اصولوں کی گہری سمجھ اور مسلسل سیکھنے کے جذبے پر ہے، نہ کہ صرف ایک مہنگی ڈگری پر۔ اس میں قدر کی تخلیق سے لے کر مالیات کی سمجھ 80-20 اصول کے ذریعے اپنی توانائی کو صحیح جگہ لگانے اور انسانی نفسیات کو سمجھنے جیسے اہم ستون شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں کہ کتاب کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے تو وہ ہے عمل کرنا۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی بہترین کاروباری کتابیں پڑھ لیں، لیکن جب تک آپ ان میں سے کسی ایک خیال کو لے کر اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ کتاب آپ کو وہ عملی روڈ میپ اور اعتماد دیتی ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھا سکیں۔ علم طاقت ہے، لیکن عمل کی ہوئی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک غور طلب نکتہ چھوڑنا چاہیں گے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہماری 20% کوششیں 80% نتائج دیتی ہیں۔ اگر اس اصول کا اطلاق صرف کاروبار پر نہیں بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں، سیکھنے، تعلقات، صحت پر کیا جائے تو وہ کون سی ایک 20% تبدیلی ہو سکتی ہے جو 80% بہتری لا سکتی ہے۔